السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ یہاں سے سورہ آل عمران شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے اندر 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورت کے تعلق سے کچھ اہم باتیں۔ آل عمران، عمران، اس کے تعلق سے 2 باتیں ذکر فرمائی گئی ہیں اس لفظ کے بارے میں کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اسی وجہ سے یہاں پر بی بی مریم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کا ذکر ہے، اس لیے آل عمران، آل یعنی اولاد کو، گھر والوں کو کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، لہٰذا ان کی طرف نسبت کی گئی ہے اور ان کے متعلق یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ بہرحال 2 مختلف باتیں تفاسیر میں ہم کو ملتی ہیں۔ اب اس سورت کے اندر بطور خاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اب سورہ بقرہ میں جو ہم سن چکے تھے، یہودیوں کا رد کیا گیا تھا، یہودیوں کی گمراہیت، یہودی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، سورہ بقرہ میں ہم نے یہ چیزیں جانی تھی۔ اب سورہ آل عمران میں خاص طور سے عیسائیوں کے گمراہ کن عقیدوں کا رد کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے حضرت بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت ہی اہم باتیں سورہ آل عمران میں ہم کو ملیں گی۔ اسی طرح سے اس سورہ کے متعلق بیک گراؤنڈ، اس کا شان نزول یہ بتلایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف لوگ آیا کرتے تھے۔ ان میں سے 9 ہجری میں قبیلے بنو نجران سے تعلق رکھنے والا ایک وفد قریب 60 لوگوں یا اس سے کچھ زائد لوگوں پر مشتمل ایک گروپ آیا جو کہ عیسائی لوگ تھے، اور ان میں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، عیسائی عالم بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر طرح طرح کے سوالات کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے بارے میں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کئی سارے سوالات کرنے لگے، بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کر کے جواب دیا، ان کی باتوں کا جو گمراہ کن باتیں تھیں ان کا رد فرمایا اور ان کو جوابات دیے، دلائل کے ساتھ پیش کیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عیسائی لوگ ماننے تیار نہیں تھے۔ تو بالآخر بعد میں ہوا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی کہ آؤ، کون حق پر ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور جو حق پر ہے وہ قائم رہے گا، جو باطل پر ہے وہ مٹ جائے گا، چلو ہم دعا کریں گے۔ مباہلے کی حضور نے دعوت دی۔ تو اس سورہ کے اندر ہم کو مباہلے کی آیتیں بھی ملتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سورت نازل ہوئی۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جو گمراہ کن عقائد ہیں ان میں سے چند باتیں یہ تھیں کہ بعض عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ 3 ثالث و ثلاثہ، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ 3 لوگ مل کر خدا ہیں، یعنی اللہ اور حضرت جبریل امین
روح القدس جس کو کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام تینوں میں سے ایک ہیں، یہ وہ کہا کرتے تھے، ان کا واسطہ یہ عقیدہ تھا. بعض یہ کہا کرتے تھے معاذ اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بعض بیٹا مانا کرتے تھے. بعضوں کا یہ عقیدہ تھا عیسائیوں کے اندر کہ یہ خود خدا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں تشریف لائے ہیں. الغرض یہ تینوں عقیدے بالکل بے بنیاد ہیں، ان کی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کی ذات پاک ہے، منزہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بطور خاص آپ کا ذکر فرمایا اور ان عیسائیوں کا رد فرمایا گیا ہے. اب اسی طرح سے اس سورہ کی فضیلت بھی سن لیجیے کہ اس سورہ کی بڑی فضیلت ذکر فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ دونوں کو ملا کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ زہراوین کو پڑھا کرو. زہراوین یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، اس کا سنگولر فارم زہرا آتا ہے جس کے معنی روشن چمکدار کے آتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ زہراوین کی تلاوت کیا کرو، کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی جو تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کے لیے قیامت کے دن ابر کی طرح سایہ کیے ہوئے ہوں گے. تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس کی فضیلت ذکر فرمائی ہے. اور بھی کئی ساری فضیلتیں ہیں. تو الغرض اللہ تعالیٰ نے ابتدائی جو کلام فرمایا ہے، جو باتیں ذکر فرمائی ہیں، بطور خاص عربی جو لہجہ ہے، تو عرب کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے چیلنج کیا. تو اب یہ سورہ آل عمران بھی ان کے لیے ایک چیلنج تھی کہ جو تم دعویٰ کرتے ہو اپنی زبان عربی کے بڑے فخر کا، تو لہذا تم اس جیسا کلام بنا کر پیش کرو. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے سورہ کی ابتدا فرما رہے ہیں کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم یہ حروف مقطعات اس کو کہا جاتا ہے، یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف. تو قرآن کریم میں کئی ساری سورتوں کے شروع میں یہ حروف ذکر فرمائے گئے ہیں، اور یہ عربوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، اور اس کے معنی اور مطلب اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا معنی، اس کا کیا مفہوم ہے. لیکن عربوں کو جو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، تو ان کو بتلایا گیا کہ تم جو عربی زبان پر بڑا ناز کرتے ہو، اکڑتے ہو، تو دیکھو قرآن بھی عربی میں ہے، تو تم اس جیسا کوئی کلام پیش کرو، کوئی ایک سورت بناؤ، کوئی ایک آیت بنا کر پیش کرو. تو وہ لوگ اس سے بھی عاجز آ گئے. تو الغرض اس کے معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اب مزید آگے دیکھیے، جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تینوں میں سے ایک ہے، ایک خدا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے رد فرما رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ اللہ ہی ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے. نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، نہ حضرت جبریل علیہ السلام خدا ہے، بلکہ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں. وہ اللہ کی ذات تو وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا و تنہا ہے. تو اس طرح سے ان کلمات کے ذریعے سے ان کے ایک عقیدے کا رد فرما دیا گیا. پھر دوسری بات جو فرمائی گئی الحی القیوم، کہ اللہ کی ذات زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے. یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ہی ہے جو کہ انسان کی شکل میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں یہاں پر تشریف لائے ہیں. اور پھر ان کا دوسرا جو عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ الحی القیوم کے ذریعے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اللہ کی ذات کو کبھی بھی فنا نہیں ہے، تغیر تبدیلی اس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بن باپ کے، بن والد کے پیدا فرمایا ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے آپ سے موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا کیے گئے ہیں،
تو اس سے بتلا دیا گیا الحی یعنی اللہ کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، اور اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے، ہر چیز کو بنانے والی ہے اور اس کو تھامے رکھنے والی ہے۔ اب اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مقدس کتاب ہونے کو ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تم پر سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کی۔ کیونکہ یہودی اور عیسائی، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسائی جن کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، لیکن یہ لوگ حضور کے آنے کے بعد حضور پر ایمان نہیں لائے۔ کئی سارے لوگ ایسے تھے، یہودیوں میں سے ہو یا عیسائیوں میں سے ہو، کہ کئی سارے لوگ یہودی اور عیسائی حضور پر ایمان نہیں لائے، نہ ہی قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانا، بلکہ اس کو جھٹلانے لگے، ہٹ دھرمی پر اتر آئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سچی کتاب ہونے اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کے متعلق پہلے ہی پیشن گوئیاں فرمائی، نشانیاں بتلا دی تھی۔ کئی سارے لوگ یہودی اور عیسائی جانتے پر بھی ان چیزوں کو چھپایا کرتے تھے، اور بالآخر جب حضور تشریف لے آئے تو اب وہ لوگ ہٹ دھرمی پر اتر آ گئے، قرآن کو بھی نہیں مانتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز قرآن کریم میں دلائل کے ساتھ سمجھانے کے لیے، ہر انداز سے ان کو بتلانے کے لیے اللہ نے ظاہر فرمائی، ذکر فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بطور خاص قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہونے کا ذکر فرمایا کہ دیکھو سابقہ بھی جو پیغمبر تشریف لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان پر اللہ نے تورات نازل فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انجیل نازل فرمائی۔ تو یہ قرآن کریم تو پہلے بھی بتلا دیا گیا کہ آخری کتاب نازل ہوگی، آخری پیغمبر آئیں گے، تو یہ بھی مقدس کتاب ہے۔ جیسا پہلے کے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی گئی، تورات، انجیل وغیرہ، اس کے علاوہ اور بھی، تو قرآن کریم بھی اللہ کا کلام ہے، یہ مقدس کتاب ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب صرف اور صرف حضور نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو نہیں بتاتی، بلکہ پچھلے جو پیغمبر تشریف لائے، پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں اس کو بھی سچا بتلاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے وہ بھی سچے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ بھی سچے تھے، جتنے پیغمبر آئے، جتنی کتابیں پہلے نازل کی گئی، وہ ساری کی ساری کتابیں، وہ سارے کے سارے رسول بالکل سچے تھے، اللہ نے ان کو بھیجا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو یہ وہ کتاب ہے قرآن کریم جو سب کی تصدیق فرماتی ہے، لہذا اس کتاب پر ایمان لایا جائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ مزید اور قرآن کریم کے تعلق سے اور وضاحت انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔